ماں باپ کے پاس اولاد جو ہے یہ امانت ہوتی ہے، اور اس کی تربیت کرنا ماں باپ کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کے بچے ان کی رعایا ہوتے ہیں اور یہ ان کے ذمہ دار، لہذا ان سے خیر خواہی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کی اصلاح کرنا اور تربیت کرنا یہ ماں باپ کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ جیسے ہم دنیاوی معاملات کے اندر ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا، ان کی تعلیم کا خیال رکھنا، رہن سہن کا خیال رکھنا یہ ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے تربیت کرنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، نافرمان لوگ، باغی لوگ اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس آگ کے اوپر، جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، اور فرشتے بڑے ہی تنگ خو اور بڑے ہی سخت مزاج فرشتے ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ کے کسی حکم کی بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اس آیت سے تربیت اولاد کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خود بھی تم جہنم کی آگ سے بچو، اور اپنی اولاد کو بھی تمہاری ذمہ داری ہے جہنم سے، ان کی آگ سے بچانا، ان کی تربیت کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کو صحیح راستے کے اوپر چلانا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلکم راع، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ فَالْإِمَامُ رَاعٍ، حاکم جو ہے وہ ذمہ دار ہے، محافظ ہے، نگران ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے عوام کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کا کتنا خیال رکھا، ان کی تربیت کیسے کی تم نے۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، اور ہر بندہ اپنے گھر کے اندر نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر بندے سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اس کے گھر والوں کے متعلق، تم نے اپنے بچوں کا خیال رکھا تھا، ان کی تربیت کی تھی کہ نہیں، کیسی تربیت کی تھی ان کی۔ یہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہر بندے سے پوچھیں گے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، اور اس سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا خیال رکھا تھا اپنے خاوند کے گھر کا، کیا خیانت کی تھی یا اس کی حفاظت کی تھی تم نے۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر بندہ ذمہ دار ہے، اور ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے
کس طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو نگران مقرر کر دیتے ہیں، ذمہ دار بنا دیتے ہیں، یموت یوم یموت وہو غاش عن لرعیتہ، اور اس ذمہ دار اور وہ نگران اس حالت کے اندر مر جاتا ہے کہ وہ خیانت کر رہا تھا اپنی ذمہ داری کے اندر، اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہا تھا، جو نگرانی کے اندر لوگ تھے ان کا خیال نہیں کر رہا تھا، ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، ان کے ساتھ فریب کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے بندے کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جو بندہ اپنی رعیت کے ساتھ، جو اس کی نگرانی کے اندر لوگ ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتا، ان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، جنت ایسے بندے کے اوپر حرام ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے ذمہ داری کی، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں ذمہ داری کو، اور اس ذمہ داری کے متعلق ہم سے اللہ رب العالمین کل قیامت میں پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ اور اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، دین کے مطابق ان کی تربیت کی ہے، دینی تعلیم ان کو دلوائی ہے، تو یاد رکھیں یہی اولاد ہمارے بڑھاپے کے اندر بھی کام آئے گی۔ پچھلے جمعے کے اندر ہم نے بیان کیا نا بر الوالدین، تو اس کے اندر والدین کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے کی ہم نے تربیت کیسے کی ہے، کیا دینی تعلیم آپ نے ان کو دلوائی ہے؟ دنیاوی تعلیم کے اندر تو بہت زیادہ تم نے فکر کی ہے، بہت توجہ دی ہے دنیاوی تعلیم میں تم نے، کیا دینی تعلیم بھی دلوائی ہے ان کو؟ تربیت تم نے کیسے کی ہے؟ آج کل ہم اخبارات کے اندر اکثر اوقات پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا بزنس مین تھا، بڑا کاروبار، اس کی بڑی فیکٹریاں تھیں، جب اس کا آخری وقت آیا ہسپتال کے اندر پڑا ہوا تھا، اس کے بیٹوں کو فون کرتے ہیں کہ اپنے باپ کو آ کے لے جاؤ، یہ مر گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عیدی والوں کو دے دو، وہ کفنا کے دفنا دیں گے اس کو۔ بیٹے وصول، باپ کی میت وصول نہیں کرتے، کیوں؟ مال و دولت کی بڑی فکر کی تھی، امیر بنا دیا ان کو، مالدار بنا دیا، دنیاوی تعلیم کے اندر ڈگریاں لے لی انہوں نے، بڑی بڑی ڈگریاں مل گئی ان کو، لیکن دین کے مطابق تربیت نہیں کی ان کی۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ یا پھر بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، یا پھر جب مر جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو دفنا دو، ہم تمہیں پیسے دے دیں گے۔ وارث نہیں بنتے اپنے باپ کے، تو اس لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں اسی طریقے سے ان کو دینی تعلیم بھی دلائیں، اور یہی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی جس کو ہم نے دینی تعلیم دلوائی ہے، نیک بنائے ہیں، اچھے اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب بندہ مر جاتا ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا جو نامہ اعمال کا رجسٹر ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کلوز ہو جاتا ہے، اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، مگر 3 بندے ایسے ہیں جن کے نامہ اعمال کے رجسٹر جو ہے وہ بند نہیں ہوتے۔ وہ کون سے ہیں؟ صدقۃ جاریہ تھی، ایک بندہ وہ جو صدقہ جاریہ کر گیا ہے،
ایسا کام کر کے گیا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جب تک اس چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس شخص کو جس نے یہ کام کیا ہے اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. اگرچہ وہ مر گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. اور دوسرا بندہ او علم ينتفع به، ایسا علم پڑھا کے کیا ہے جو نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے. فائدہ مند کون سا علم ہے؟ جو دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گا. وہ دینی تعلیم ہے، قرآن مجید کا علم ہے. دنیاوی تعلیم دنیا کے اندر کام آئے گی، لیکن دین کی جو تعلیم ہے وہ اگر ہم نے کسی کو سکھائی ہے وہ ينتفع، نافع تعلیم ہے، فائدہ دینے والی تعلیم ہے. یہ صدقہ جاریہ بنتی ہے. علم نافع جو ہے کسی کو سکھا کے گیا، قرآن و حدیث کی تعلیم کسی کو دیکھ گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن گیا. اس کے لیے بھی نیکیاں پیچھے لکھی جاتی رہے گی اس کے مرنے کے بعد بھی، جب تک وہ لوگ اس علم کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، آگے اس علم کو پھیلاتے رہیں گے. اور تیسرا شخص جو کہ ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے، او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد، اچھی تربیت کی ہے اولاد کی، دینی تعلیم دلوائی ہے اولاد کو، دین کے مطابق تربیت کی ہے اولاد کی، تو پھر یہ اولاد مرنے کے بعد او ولد صالح یدعو له، ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے ہمارے رب، ہمارے والدین جنہوں نے ہماری اچھی پرورش کی تھی، اچھی تربیت کی تھی، جنہوں نے ہمیں دینی تعلیم دلائی تھی، اللہ ان کے ہاتھ پر رحم فرما دے، اللہ ان کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب ہم اچھی تربیت کریں گے دین کے مطابق تو وہ اولاد ہماری میت کو کندھا بھی دے گی، ساتھ ساتھ چلے گی. جب اچھی تربیت کی ہوگی اور دعائیں کرے گی والدین کے لیے کہ یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت جو ہے وہ اسلام ہے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اقرار کر کے آئے ہیں رب اللہ، کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اس کے اوپر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن فَأَبَوَاهُ يُوَحِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر آگے اولاد کی تربیت جو ہے ماں باپ کرتے ہیں. ماں باپ اچھے تھے، دیندار تھے اور دین کے مطابق انہوں نے تربیت کی تو وہ دین کے اوپر چلیں گے. اگر ماں باپ جو ہیں ان کی وہ یہودی ہیں، یہودیت سکھاتی ہیں، تو وہ بچہ فطرت سے ہٹ کے اپنے ماں باپ کے دین کے اوپر چلنے لگ جاتا ہے. اگر مجوسی ہیں، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ماں باپ جیسی تربیت کریں گے اولاد کی، بچے ویسے ہی ہو جائیں گے. پیدا فطرت پہ ہوئے تھے، لیکن اب ماں باپ کے اوپر ہے کہ وہ کیسی تربیت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ اپنے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور انہوں نے تربیت کے اولاد کے حوالے سے رہنما اصول بیان کیے ہیں. بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے. وہ سورۃ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. تقریباً کوئی 10 کے قریب وہ اصول ہیں جو حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو تربیت کرتے ہوئے نصیحت کی تھی. پہلی نصیحت، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ،
کہ اے میرے بیٹو، لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کا عقیدہ ٹھیک کریں، ان کو بتائیں کہ ہمارے خالق اور مالک اللہ کی ذات ہے، ہمیں روزی روٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے، صحت و تندرستی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، بیماری سے شفا دینے والی، اگر کوئی مصیبت آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اولادیں دیتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا عقیدہ ٹھیک کریں، ان کو بتائیں کہ اللہ کی ذات کون ہے، وہ اکیلی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ایک ہے وحدہ لا شریک۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تربیت جو ہے عقیدے کی کرے، عقیدہ ان کے درست کرے۔ اگر عقیدہ درست ہو گیا تو باقی سب معاملات اس کے بعد درست ہو جاتے ہیں، عقیدہ خراب ہے تو پھر اس کے بعد سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد 2 آیات والدین سے حسن سلوک کے بارے میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اور ان کی تفصیل جو ہے پچھلے جمعے کے اندر ہم بیان کی تھی۔ یہ بھی وصیت کی جا رہی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، خصوصاً ماں، اسے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد پھر لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہو، فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یأتی بها اللہ، اگرچہ وہ رائی کے دانے برابر جو چیز ہے کسی چٹان کے نیچے ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں کہیں چھپی ہو، یأتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لائیں گے۔ یہ تربیت کرے اولاد کی کہ اے میرے بیٹے جیسی نیکی کرے گا، جو نیکی کرے گا یا برائی کرے گا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین جانتے ہیں، وہ نیکی اور برائی تمہاری چھپ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، تو ذرے برابر بھی اگر تم کوئی نیکی کرو گے یا برائی کرو گے، وہ کل قیامت کے دن تمہارے سامنے آ جائے گی۔ یہ تربیت کرنی ہے اپنے اولاد کی، بچوں کو سکھانا ہے کہ میرے بیٹو جو کچھ بھی کرو گے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لے آئیں گے وہ تمہارے تمام اعمال کو، اس لیے تم نے نیک کام کرنے ہیں، برائی سے بچنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تربیت کے اندر اہم چیز لقمان حکیم فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹو نماز قائم کرو، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹو نماز پڑھا کرو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نماز کے اوپر لگائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کے لیے لے کے آؤ، ان کو نماز کا کہو، پابندی کرو نماز کی۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور 10 سال کے ہو گئے ہیں
تم سکھا رہے ان کو نماز کہ بچے نماز پڑھ لیں، 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھتے، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان کو پٹائی لگاؤ، ان کو سزا دو۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نماز کے لیے کہیں، مسجد کے اندر لے کے آئیں، اور 10 سال کی عمر اگر ہو جائے پھر نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کو سزا دو، سزا دو ان کو اگر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہم اولاد کی تربیت اس طریقے سے نہیں کریں گے تو مجرم ماں باپ ہوں گے۔ اگر ماں باپ بچے کو نماز کا نہیں کہتے، اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا اس کے اوپر سختی نہیں کرتے، تو یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن، سوال کیا جائے گا والدین سے، تمہاری ذمہ داری تھی اپنے بچوں کو نمازی بنانا، تم نے کیوں نہیں بنایا؟ ان کی تربیت تم نے کیوں نہیں کی؟ یا بنی اقم الصلاۃ، نمازی بناؤ اپنے بچوں کو۔ اور اس کے بعد پھر نصیحت کرتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے نیکی کا حکم دینا ہے۔ اپنے دوستوں کے اندر جب جاؤ، محفلیں لگیں، کھیل کود کے اندر جب مشغول ہو تو نیکی کا حکم تم نے دیتے رہنا ہے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو، اپنے ساتھ محفل لگانے والے کو، چلنے پھرنے والوں کو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا ہے، اپنے دوستوں کو مسجد کے اندر لے کے آنا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اے میرے بچے خود بھی نماز پڑھو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے دوستوں کو بھی مسجد کے اندر لے کے آؤ، نماز پڑھاؤ، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بچوں کو یہ بھی کہو کہ اے میرے بیٹے خود بھی برائی سے رکنا ہے، تم نے برا کام سے خود بھی رکنا ہے، اور آگے آپ نے حکم بھی دینا ہے، لوگوں کو بھی برائی سے منع کرنا ہے، اپنے جاننے والوں کو، دوست احباب کو، علاقے والوں کو، محلے والوں کو۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اے میرے بیٹے تم نے جا کے اس کو روکنا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور بچوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اس مصیبت کے اوپر، تکلیف کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں ہے، شور نہیں کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو سکھائیں کہ میرے بچے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اس کے اوپر صبر کر لو، صبر کرو، شور نہ کرو اس کے اوپر۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کسی کو حقیر جان کے، کسی کو کمتر جان کے میرے بیٹے منہ نہیں موڑنا اسے، خود تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، دوسرے کو حقیر جانتے ہوئے، دوسرے کو غریب جانتے ہوئے، دوسرے کو کمتر جانتے ہوئے، کمی جانتے ہوئے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کسی سے منہ نہیں موڑنا اس طریقے سے۔ یہ بچے کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جیسے لقمان حکیم اپنے بچوں کو کی تربیت کر رہے ہیں، اور ان کی تربیت کو اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے ہمارے لیے نازل کر دیا، اتار دیا کہ یہ تمہارے لیے رہنما اصول ہیں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کے۔ جیسے لقمان نے تربیت کی ہے ویسے تم بھی اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کسی کو حقیر نہ جانا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اترا کر نہ چلنا، غرور اور تکبر کے ساتھ نہ چلنا۔ یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کی تربیت کریں، جیسے لقمان حکیم جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے
زمین کے اوپر جب چلو تو اکڑ کر نہیں چلا، بڑے نرمی کے ساتھ سکون کے ساتھ چلنی ہے، تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں چلنا۔ ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کیونکہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والا کو بالکل ناپسند کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ وقصد فی مشیک، اور اپنی چال جو ہے درمیانی رکھ۔ وقصد فی مشیک، درمیانی چال سے چل، تکبر اور غرور کرتے ہوئے تیز رفتاری سے چلتے ہوئے اپنے دوسرے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کے نہ جا، میانہ روی اختیار کر اپنی چال کے اندر۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ، اپنی آواز کو اونچا نہ کر کسی کے سامنے بھی، نہ اپنے ماں باپ کے سامنے، نہ کسی بڑے کے سامنے، نہ استاد کے سامنے، اور نہ کسی کے سامنے بھی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اے میرے بیٹے، ہلکی آواز سے بات کیا کرو، چیخا چلایا نہ کرو کس کے آگے، ماں باپ کے آگے نہ چیخا کرو چلایا کرو، بڑوں کے آگے چیخنا چلانا نہیں، استاد کے آگے چیخنا چلانا نہیں۔ وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخنا چلانا یہ گدھے کا کام ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقمان حکیم کی یہ نصیحت جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ اے میرے بیٹو، آوازوں میں سے سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو گدھے کی طرح تم نے کسی کے آگے چیخنا چلانا نہیں ہے۔ یہ تربیت کے اصول جو لقمان حکیم نے بیان کیے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھی یہی اصول سکھائے ہیں کہ تم نے انہی اصولوں کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی جو بچے تھے ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے چھوٹے، تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام کے پیچھے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا غلام، اے میرے بچے، الا اعلمک بکلمات ینفعک اللہ بہن، کیا میں تمہیں کچھ ایسے کام نہ سکھاؤں کہ جو تجھے نفع دیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع پہنچائے، فائدہ دے، کیا ایسے کلمات تجھے نہ سکھاؤں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ضرور مجھے سکھائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی نصیحت کرتے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ مطلب کیا کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اس کے احکام پر عمل کر، جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جا، یحفظ کا، اللہ رب العالمین تیری حفاظت کریں گے۔ اور دوسری نصیحت فرمائی احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حدود کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو رب کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ رب العالمین تیری مدد کریں گے ہر معاملات کے اندر۔ جب تو اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال نہیں کرے گا، اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرے گا، تو اللہ رب العالمین تیری مدد کریں گے۔ اور تیسری نصیحت کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اے بیٹے، اے بچے، جب بھی مانگنا ہو تو صرف اللہ کی ذات سے مانگنا ہے اور کسی سے نہیں مانگنا۔ عقیدہ ان کا درست کرنا ہے اپنے بچوں کا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کہ جب بھی تم نے مانگنا ہے کسی اور سے نہیں مانگنا، صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، جس کے اختیار کے اندر سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیار کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی تم نے سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے۔
اور چوتھی نصیحت کرتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو تو نے یا اللہ مدد کہنا ہے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کے سوا تو نے یا اللہ مدد کے سوا تو نے کوئی کسی اور کو نہیں پکارنا مدد کے لیے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مدد مانگنی، اگر مدد کر سکتی ہے تو صرف اللہ کی ذات مدد کر سکتی ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے عبداللہ، اے بچے، اگر ساری کائنات مل کے تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوکا، کوئی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جتنی مرضی زور لگا لیں، ساری کائنات مل کے تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا قد كتبه اللہ لک، ہاں وہ تجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر کے اندر، نصیب کے اندر لکھ دیا ہے، وہی تمہیں فائدہ پہنچے گا، اس کے علاوہ کوئی تمہیں ساری کائنات مل کے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ، اور ساری کائنات مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہارا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے، ذرہ برابر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، الا قد كتبه اللہ لك، مگر وہ نقصان جو تمہارے مقدر کے اندر اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے وہی نقصان ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو یہ عقیدہ سکھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے کہ اے میرے بیٹے، نفع اور نقصان کی مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، نفع پہنچے گا تو اس کی طرف سے پہنچے گا، اگر نقصان کوئی ہوگا تو وہ بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے نصیب کے اندر، مقدر کے اندر وہ لکھ دیا ہے، وہی مل رہا ہے، کسی اور کی اس کے اندر کوئی کاوش نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ مطلب کیا کہ تمہاری تقدیر لکھی جا چکی ہے، اب جو کچھ تقدیر کے اندر لکھا جا چکا ہے وہی کچھ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اسی چیز کے اوپر تم نے عقیدہ رکھنا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر، کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، خوشحالی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر، اور اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو حقوق تجھے بتائے ہیں ان حقوق کو ادا کر۔ سختی کے دنوں میں جب تجھے پریشانی ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی تجھے یاد رکھیں گے۔ خوشحالی میں تو اللہ کو پہچان، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کر، تاکہ دستے کے اندر، پریشانی کے اندر اللہ رب العالمین تجھے یاد رکھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ مَا لَكُمْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ مَا لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور اس بات کو یاد رکھ لو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ تم سے روک لے، جو چیز تم سے اللہ تعالیٰ روک لے وہ کوئی تمہیں وہ نہیں پہنچا سکتا، اور وما اصابک، اور جو چیز تمہیں عطا کرنا چاہیں اللہ رب العالمین تو ساری کائنات مل کے اس چیز کو روک نہیں سکتی۔ تو اس لیے بچوں عقیدہ رکھنا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے اوپر، کہ سب اختیار اللہ کی ذات کے اندر ان کے پاس ہے اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور وَاعْلَمْ أَنَّ النُّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور اے بچے اس بات کو یاد رکھ لو، جان لو کہ مدد جو ہے صبر کے ساتھ آتی ہے۔
اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، صبر کرو، صبر کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مصیبت کو ختم کر دیں گے، تمہاری مدد کریں گے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی جو ہے وہ سختی کے بعد آتی ہے۔ جب مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ رب العالمین صبر کی وجہ سے بندے کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر تنگی آ گئی ہے، وقتی پریشانی آ گئی ہے تو صبر کرو۔ یسرا، لازماً اس تنگی کے بعد، اس پریشانی کے بعد آسانی آنی ہے۔ تو اس لیے ایک شاعر کیا خوب کہا انہوں نے، عربی کا ایک شاعر ہیں، فرماتے ہیں حرز بنی کا علی الآداب فی الصغر، کہ اپنے بچے کو بچپن کے اندر آداب سکھاؤ، کئی ما تقر بها عیناک فی الکبر، تاکہ بڑھاپے کے اندر تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں یہ بچے۔ بچپن کے اندر ان کی اچھی تربیت کرو، بڑھاپے کے اندر تاکہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْآدَابِ تَجْمَعُهَا فِي عُنْفَانِ الصَّبَا كَالنَّقْشِ فِي الْحِجْرِ، بچپن کے اندر جو کچھ تربیت کریں گے آپ اپنے بچے کی، وہ ایسے ہے جیسے پتھر کے اوپر لکیر کھینچ دی جائے، جیسے پتھر کے اوپر کوئی نقش لگا دیا جائے۔ وہ پتھر ٹوٹ تو سکتا ہے، وہ نقش مٹ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی بچپن کے اندر تربیت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔